موٹی عورتیں اب خوشی سے جھوم جائیں۔ 5 چیزیں جسم کو خراب کر دیتی ہیں۔ عصر کے بعد سونا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور اس گھر میں رزق کی بارش ہوتی ہے۔ ایسے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے تو وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرے، اس سے عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ سونف والا پانی استعمال کرنے سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دہی کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ سونف کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اپنے پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو پھٹکڑی کا مساج کیا کرو۔ گھر میں خوشی کا موقع جب بھی آئے تو پرندوں کو دانہ ضرور ڈالو، خوشی زیادہ دیر تک رہے گی۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکل آتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دانتوں کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانتوں پر روئی کے ساتھ لگاؤ اور منہ کو کھلا چھوڑ دو۔ جب مواد نکل جائے گا تو دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ لہسن کا استعمال مسوڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ آٹا گوندھتے وقت درود شریف کا ورد کرو، پھر روٹیاں بناؤ، انشاءاللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بالوں کو باندھ کر سونے سے پریشر پڑتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر دال یا چنے گلانے ہوں تو پکتے ہوئے سالن میں تھوڑا سا کچا دودھ بھی شامل کر دیں، اس سے جلدی دالیں گل جاتی ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے تو وہ ہر ہفتے لیموں کا رس، بند گوبھی اور پالک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرے، اس سے خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ ٹھنڈا ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے چہرے کے کالے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اگر صبح چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر دیے جائیں تو چہرہ نرم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیموں کے استعمال سے چہرہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کلونجی کے تیل کو جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگاؤ، سر درد اور نزلہ زکام دور ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے موٹاپا آتا ہے، غصے سے پرہیز کیا کریں۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو، کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ کشمش انسان کو جلدی بڑھاپے سے بچاتی ہے، اس کا استعمال بھی کیا کریں۔ کالی مرچ جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے اور گلے کی سوزش میں انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ دن میں 12 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو چند سالوں میں آپ کی موت کا 60% امکان ہے۔ گلابی رنگ بدن سے زیادہ دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ جلدی غصے میں آنے والے لوگوں کو یا تنگ مزاج لوگوں کو گلابی رنگ نہیں استعمال کرنا چاہیے ورنہ انہیں زیادہ غصہ آئے گا۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی استعمال نہ کرو ورنہ بڑی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ موٹی عورتیں چائے بناتے وقت اس میں ادرک کا ٹکڑا اور دار چینی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی تھوڑا رہ جائے تو اس پانی کو چھان کر استعمال کریں۔
اس کے استعمال سے پیٹ اندر جانے لگے گا اور وزن بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ جب بھی چائے کا استعمال کریں تو ساتھ میں ادرک کا ٹکڑا لازمی شامل کر لیں، وزن بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ اجوائے کھجور کھاؤ اور جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ بھولنے کی بیماری ہو یا یادداشت کمزور ہو جائے تو دودھ میں ایک کھجور ڈال کر کھاؤ، آپ کی یادداشت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کر دو، کچھ دیر رکھنے کے بعد پھر دھو کر استعمال کرو، اس سے میتھی کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی اور یہ کھانے میں بہت زیادہ مزیدار بنے گی۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی سے کبھی بو نہیں آئے گی۔ اگر نہاتے وقت کان میں پانی پڑ جائے تو اسی وقت دوائی استعمال نہ کرو، بلکہ الٹے پاؤں چلنے سے کان میں پانی نکل جائے گا، اور یہ بہت ہی پرانا سا ٹوٹکا ہے، پرانے زمانے کے لوگ اسے استعمال کرتے تھے۔ زیادہ سوچنا انسان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے اچھی نیند نہیں رہتی، زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی، اور اس سے انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیزیں ہیں جس کو لوگ سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہی نوٹ کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو، یہ انسان کی پہچان ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ محبوب کی جدائی کے دکھ میں رونے والے لوگوں کا وزن دکھ سے کم ہو جاتا ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے یہ کام کریں، توجہ اور لگن کے ساتھ پڑھیں، اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں۔ جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو سب سے پہلے سورہ علم نشرہ پڑھ کر سینے پر دم کر دیں، جو بھی آپ نے پڑھا ہوگا تو وہ آپ کو دیر تک یاد رہے گا۔ دمہ کی بیماری میں شام کے وقت ایک کھجور دودھ میں ڈبو کر کھا لینے سے آہستہ آہستہ دمہ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ دل کا مریض چند ماہ سنگترے کا استعمال کرے، اس سے دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ سنگترے کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور کچھ دیر بعد جادو دیکھو، ہاتھوں کا رنگ اتنا صاف ہو جائے گا کہ ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ پانی میں لیموں ملا کر پی لو، چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا، اس سے موٹی سے موٹی عورت بھی پتلی ہو جائے گی۔ لیموں کے استعمال سے جسم بہت جلدی پتلا ہو جاتا ہے اور وزن بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ توری کی سبزی استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ زیادہ دیر وضو میں رہو گے تو آپ کی عمر بڑھے گی۔ وضو میں رہنے والے شخص کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ سمندر کے قریب کچھ وقت گزار لیتے ہیں تو ان کے سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ جو لوگ بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگوں کو ہلاتے رہتے ہیں تو ان کے گھٹنے کمزور ہوتے ہیں اور اس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے سے قبل ایک چھوٹی الائچی کا دانہ منہ میں ڈال لو، پیٹ کا درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا اور اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچیں ڈال دیں، اس سے دہی جلدی اور سخت جمے گا۔ رات کو سونے سے قبل 3 چمچ کھانے کا سوڈا پانی بھرے ٹب میں ڈال دیں اور صبح اس پانی سے باتھ روم دھو لیں، باتھ روم چمک اٹھیں گے اور بدبو بھی جاتی رہے گی۔ یہ باتھ روم چمکانے کا آسان طریقہ ہے۔ 1 چمچ کھانے کا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں، روزانہ اس سے دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں اور اس سے دانتوں کے کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سونف بنا لیں اور اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کا میل چلا جائے گا۔
لیمو کے چھلکے ضائع مت کریں، انہیں اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے رکھ لیں۔ مولی کھانے سے قبض ٹھیک ہوتی ہے۔ خشک جلد یا خارش کی صورت میں دلیے کا استعمال کر کے دیکھیں۔ طبی ماہرین کے مطابق جو کا دلیہ، اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو خارش کو کم کرتے ہیں، جبکہ ان میں موجودہ آئل جلد کو نمی فراہم کرتا ہے۔ کسی کپڑے میں دلیے کو بھر کے نل کے ساتھ اس طرح لٹکائیں کہ پانی اس سے گزر کر بالٹی میں گرے، پھر اس پانی سے نہا لیں۔ اس سے آپ کے جسم کی خارش ختم ہو جائے گی اور آپ کی جلد بھی نرم و ملائم ہو جائے گی۔ خواب میں سفید بکری دیکھنا یہ مالا مال کر دیتی ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اتنے زیادہ ذہین ہیں۔ بادام کو 80 سال تک محفوظ رکھنے کے لیے 1 چمچ شکر اس جار میں ڈال دیں جس سے بادام روکھے ہوں۔ شکر ڈالنے سے بادام بہت دنوں تک محفوظ رہ پائیں گے۔ لیمو نئے کیل مہاسے کو ابھرنے سے روک تھام کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کی شفائیت کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے۔ لیمو کے عرق میں روئی ڈبو کر کیل مہاسوں پر دبا کر رکھ لیں اور پھر کچھ دیر کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، اس سے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ لیمو کا استعمال چہرے کے رنگ کو بھی صاف کرتا ہے۔ سردیوں میں بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے فائدہ مند غذائیں۔ سردی کے موسم میں نزلہ زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں سے لوگوں کی بڑی تعداد متاثر ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں روزمرہ استعمال کر کے ہم سردی سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی غذا میں شامل کر کے سردیوں میں ان بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، جیسا کہ کالی مرچ۔ جی ہاں، کالی مرچ بھی سردیوں کے موسم میں آپ کو نزلہ زکام اور کھانسی سمیت کئی طرح کی بری بیماریوں سے بچانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ کالی مرچ کا استعمال نزلہ زکام کو فوری ختم کر دیتا ہے۔ اگر پسی ہوئی کالی مرچ کو کوٹی ہوئی ادرک اور سرکے میں ملا کر استعمال کیا جائے، یہ دوائیوں کو تاثیر بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کالی مرچ میں پیپرپین نامی ایک مرکب ہوتا ہے جو درد اور بخار کو کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ چقندر کا چھلکا چہرے پر لگائیں۔ کبھی چہرے پر کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ چقندر کے استعمال سے رنگ بے تحاشا گورا ہو جاتا ہے اور آپ کے چہرے سے جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ کیلے اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی پیچز نہیں لگیں گے۔ منہ کی بدبو غائب کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کریں۔ سونف چبانے سے منہ کی بدبو جاتی رہے گی۔ عورت شہد میں عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگا دے، رنگ دودھ جیسا گورا ہو جائے گا اور چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گا۔ چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، اس سے خارش نہیں ہوگی۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں اور آپ کو یاد نہیں آ رہا تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے اور جسم میں بے تحاشا طاقت آتی ہے۔ آپ اس کا استعمال ہفتے میں 1 بار لازمی کیا کریں۔ مرغی کا شوربہ یا چکن سوپ ویسے تو ہر موسم میں بہتر غذا ہے، لیکن خاص سردیوں کے موسم میں اس کا استعمال زکام کے وائرس سے بچانے میں بڑی مدد کرتا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس سے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر سر میں بہت زیادہ جوئیں ہو جائیں تو رات کو سونے سے قبل سر میں پیاز کا رس مسل دیں، اس سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور نئی آنے والی جوئیں کبھی آپ کے سر میں نہیں آئیں گی اور آپ کے سر سے خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے
اور سر کا درد بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند نظر آتی ہیں۔ کریلے کا سالن ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ گرمی دانوں پر کوئی بھی لوشن لگا لو، گرمی کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل آم کا اچار کھانے والوں کی مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہر 3 دن بعد چینی کا سونف انڈے کی سفیدی میں ملا کر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھانے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ شوگر کی بیماری میں انڈے کی سفیدی کھانا بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ کیلا کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں، اس سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد پانی پئیں۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہوگا۔ ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ کے بال گرنے لگے ہیں تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگا لیں، چند دنوں میں بال آ جائیں گے۔ ادرک کے پانی میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگا لو، اس سے سر میں بہت زیادہ بال آ جائیں گے۔ پھل زیادہ استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ہلدی بدن کے درد کو دور کرتی ہے۔ ہلدی کے استعمال سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہلدی استعمال کرو، یہ چہرہ جوان رکھتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد یا بہت زیادہ گیس ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اوپر سے نیچے تک 1 منٹ کے لیے دبائیں۔ ایسا کرنے سے خون کی گردش بڑھتی ہے اور اس سے گیس دور ہو جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگ بات کو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب بھی موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ کیونکہ دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہوتی ہے؟ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ جب بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگیں تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ ایسی دوائیاں جلدی اثر کرتی ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ مٹر کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے بہت زیادہ ناز نخرے اٹھائے گا۔ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ والا عمل لازمی کریں۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ ٹوٹکا اپنے چہرے پر بھی آزما سکتے ہیں۔ نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہیں۔ مولی کے رس میں نمک شامل کر کے 2 چٹانک مقدار کے اندر مریض کو پلا دیں، اس سے بڑھتی ہوئی تلی میں واضح فرق ہوگا اور یہ دمہ کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ چند قسم کی اموات شہادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ حاملہ عورت کا مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ پیٹ کی بیماری میں مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ طاعون کی بیماری سے مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ ملبے میں مرنے والا شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں رسولیاں بن گئی ہوں تو وہ شہادت کا رتبہ رکھتی ہے۔
اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مرنا تو وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ کسی کی جان بچاتے ہوئے مر جانا تو وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ حق سچ کی بات ہوتے ہوئے موت آ جائے تو یہ بھی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ ڈینگی بخار کے مریضوں کو اول آخر 3 بار درود ابراہیم اور سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر صبح شام دم کریں اور پھر پانی پلا دیں۔ ساتھ میں طبی علاج بھی جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے آرام آ جائے گا۔ اس طرح کے مزید ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔